بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی خطابت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ حدیث ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں خود اس حدیث کی سند اور اس حدیث کے بارے میں تلاش میں تھا جو مجھے مل گئی، جو میں آج آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ سرکار فرماتے ہیں خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، زمین اور آسمانوں کی خلقت سے پہلے نور فاطمہ کو خلق کیا گیا۔ سرکار یہ کہہ کر خاموش ہوئے۔ بھائی لطف لیجئے گا حدیث کا، ابھی حدیث شروع ہوئی ہے، میں تو بہت پڑھنا ہے مجھے ابھی۔ ایک مفصل حدیث ہے اور اس کی شرح اور اس کی تشریح پڑھ کر آیا ہوں۔ ہمارے بزرگ عرفا نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کا مطالعہ کر کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو آپ کا حق ہے نا کہ میں کچھ تو لے کر آؤں آپ کے لیے۔ یہاں نبی مکرم فرماتے ہیں کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، زمین اور آسمانوں سے پہلے فاطمہ کا نور خلق کیا گیا۔ یہ کہہ کر سرکار خاموش ہوئے تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ کیا فاطمہ بشر نہیں ہے؟ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، جب زمین نہیں تھی تو بشر کہاں تھا؟ جب سایہ کرنے کو آسمان نہیں تھا تو بشر کہاں تھا؟ جب زمین ہی نہیں تھی، آسمان ہی نہیں تھا، اور اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کر لیا، تو ایک حق رکھتا ہے نا صحابی یہ سوال کرے، نبی کا شاگرد صحابی محترم یہ سوال کرے، یا رسول اللہ کیا فاطمہ بشر نہیں ہے؟ نبی مکرم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فاطمہ تو حور و انسیہ، فاطمہ بشری حور ہے۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ، میں آپ کے لیے دعا گو۔ وہ سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ کیا فاطمہ جن کا نور اللہ نے آسمان اور زمینوں سے پہلے بنایا، زمین اور آسمانوں سے پہلے بنایا، وہ بشر نہیں ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بشری حور ہیں، بشری حور ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اسے نہیں سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیسے بشری حور کیسے؟ فرمایا خلق اللہ من نورہ قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح، اللہ نے اپنے نور سے فاطمہ کو بنایا جب آدم بنے ہی نہیں تھے۔ بھائی تو پوچھ رہا ہے نا کہ بشری حور کیسے ہیں؟ تو بشر تو آدم سے ہے، بشر تو آدم سے، نبی جواب دے رہے ہیں نا۔ تو پوچھ رہا ہے کہ کیسے بشری حور کا کیا مطلب ہے؟ تو ابھی تو آدم کی خلقت نہیں ہوئی، جب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تو بشر نہیں ہے۔ آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے فاطمہ کو بنایا ہے، جہاں صرف اور صرف ارواح تھی۔ کانت فی حقۃ تحت العرش، فاطمہ عرش کے نیچے رکھے ہوئے ایک صندوق میں رکھی گئی۔ ہاں سنگین بات ہے، جب آپ کی طرف سے سبحان اللہ نہیں آئے گی، جب تک بات تشریح نہیں ہوگی۔ عرش کے نیچے تحت ساق العرش، عرش کے نیچے اللہ نے اپنے عرش، اللہ کا عرش ہے بھائی، عرش کا کیا مطلب ہے یہ تو مجھے نہیں سمجھانا نا بچوں کو۔ عرش یعنی اللہ کی جلوہ گاہ، عرش یعنی اللہ کی جلوہ گاہ، جہاں اللہ کی جلوہ گاہ ہے اللہ نے اس کے نیچے فاطمہ کے نور کو رکھا۔ جی اللہ نے عرش کے نیچے حقۃ تحت ساق العرش، حقہ، جی حقہ ایک جگہ، ایک صندوق، ایک عیبہ بھی عربی میں حقہ کو کہتے ہیں، عیبہ یعنی تجوری، جی جہاں مہنگی اور قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جہاں ایسی چیز رکھی جاتی ہے جو ہر ایک کی پہنچ میں نہ ہو، اسے عربی میں عیبہ بھی کہتے ہیں، حقہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں حلوے والی اور قاف دو نقطوں والی، قاف قلم والی کتاب والی نہیں، حقہ
ساق العرش کانت فی حقۃ تحت ساق العرش، فاطمہ اللہ کے عرش کے نیچے رکھی گئی تھی. اس کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، ان کے نور بنایا اللہ نے اپنے نور سے اور وہاں رکھ دیا. اچھا یہاں میں نے پہلے اجازت لے لی ہے کہ آج لمبی ہو جائے گفتگو. یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اور چاہوں گا توجہ کہ اس عالم مادہ سے پہلے جو اہل بیت تھے وہ کہاں تھے؟ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند سورج نہیں تھا، حضرت آدم نہیں تھے. ایک اور حدیث کے اندر تو عجیب جملہ ہے، قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام، سیدہ کا نور اللہ نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا. 2000 سال، جس کا ایک دن، جس وہاں کا نوری دن، ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. پھر وہاں کے 2000 سال کتنے ہوں گے؟ جی سنگینی ہو رہی ہے تھوڑی سی. مگر یہاں بات اتنی ہے کہ میں ایک سوال اٹھا کر ایک تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے یہ ہستیاں کہاں تھیں؟ 3 تعبیریں استعمال ہوئی ہیں کہ کہاں تھیں. ایک تعبیر تو یہی جب یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی سیدہ کہاں تھی؟ کانت فی حقۃ تحت العرش، عرش کے نیچے ایک حقہ، وہاں انوار اہل بیت تھا، یعنی عرش کے ساتھ ہی تھا. ایک یہ تعبیر آئی ہے احادیث کے اندر. دوسری آئی ہے ہم موجودون فی غامض علم اللہ، اللہ کے علم میں اترے ہوئے تھے. بھائی سن لیجئے، سمجھنا تو ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، کم سے کم سن تو لیجئے کہ ایسا کچھ حدیثوں میں آیا ہوا ہے. یا یہ حدیثیں کتابوں میں ہی رہیں گی، بیان نہیں ہوں گی، یا تو آج طے کر دیجئے کہ مولانا آئندہ یہ حدیثیں نہیں پڑھا کریں، یہ کتابوں میں رہنے دیں. کم سے کم سن لیں گے میرے بچے اور جوان. کیا معلوم کہ میرے بعد آنے والا کوئی بہتر سمجھانے والا، مجھ سے اچھا سمجھنے والا اچھے انداز سے سمجھا دے. اور آپ کسی بامعرفت عالم دین سے پوچھا لیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے. ہم موجودون فی غامض علم اللہ، یہ موجود تھے اللہ کے علم کے اندر. یہ لوگ موجود تھے اللہ کے علم کے اندر. یہ ایک تعبیر آئی ہے. دوسری تعبیر آئی ہے، اللہ اکبر، کنا فی سرداق العرش، ہم عرش کے نیچے کی جتنی بھی جگہ تھی اس میں تھے. یعنی اللہ کا عرش جن کے سر پر ہے وہ اہل بیت ہے. مثلا ایک طریقہ سمجھنے کا یہ ہے، صلوات پڑھنے کا عظمت اہل بیت پر. میں نہیں چاہوں گا کہ 1-2 بندے بھی اٹھ کے جائیں، تو آج آپ ابھی کہہ دیجئے کہ کل پڑھیے گا، آج روک دیں. ووٹنگ بھی نہیں کروا رہا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ بات میری پوری ہو. ایک صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. بھائی کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ابھی سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں سے اس آیت کی تفسیر میں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ جو شیطان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے، اس آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ میں نے کہا تھا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا تجھے؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرو، تم نہیں کر رہے تھے سجدہ، تمہیں کس نے روکا؟ سب نے کیا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا تمہیں؟ استکبرت، متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین، یہ عالین میں سے تھا، متکبر ہو گیا تھا. سجدہ نہ کرنے والے کو اللہ متکبر کہتا ہے نا، جو سجدہ نہیں کرتا اللہ کا، اسے اللہ متکبر کہہ رہا ہے. تو متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا. ام کنت من العالین، یہ عالین میں سے تھا. تو سعید خدری کہتے ہیں، حضرت ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ عالین کون ہے؟ بھائی متکبر تو سمجھ میں آتا ہے جو بھی سجدہ نہ کرے وہ متکبر، یا متکبروں کو سجدے میں مزہ نہیں آتا. جی تو یہ عالین کون ہے یا رسول اللہ؟ عالین کون ہے؟ سرکار
نے جیسے ہی سوال سنا تو فرمایا علی انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم پوچھ رہے ہو کہ علی کون ہے؟ علی میں ہوں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. علی ہم پنجتن ہیں. آدم تھے نہیں مگر ہم تھے. اب حدیث آگے بڑھ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں علیم کے بارے میں پوچھتے ہو. میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم علیم کننا فی سرداق العرش، ہم عرش کے نیچے رہنے والی مخلوق تھے. سب سے بلند مقام عرش کا ہے، اور عرش کے بعد اگر مقام ہے تو ہم پنجتن کا ہے. ہم عرش کے بعد عرش کے نیچے رہنے والی مخلوق. پھر یہ کہہ کر سرکار نے کیا فرمایا؟ نسبح اللہ، ہم وہاں رہ کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے. ہم وہاں رہتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، اور ملائکہ ہمیں دیکھ کر ہی تو تسبیح کرتے تھے. ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ آپ کے سننے کو بہترین عبادت شمار فرمائے. اللہ اہل بیت کی اس عظمت کو سننے پر ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے. جی وہاں مولا فرما رہے، مولا نبی فرما رہے، ہم وہاں رہ کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے. فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، اور ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کرتے تھے. ملائکہ ہماری تسبیح پہ تو تسبیح کرتے تھے. یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا، اور یہ بتاؤں کہ کب کی بات ہے؟ قبل ان یخلق اللہ آدم بألف عام، کہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے. 2000 سال پہلے آدم کی خلقت سے. ایسے نشانے دوں گا آج. یہ عرش کیا ہے؟ اچھا اب تک میرے بچے جوان میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نبی، علی، سیدہ، حسن، حسین، ان کی خلقت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے کی ہے. اور یہ عرش کے سرداق میں، عرش کے حقہ میں، غامض علم الہی میں تھے. جو تعبیریں آئی ہیں نا وہی میں بتا رہا ہوں نا. یہ کہاں تھے؟ اچھا پہلے سے ہے تو کہاں تھے؟ اللہ نبی نے بتا دیا کہ ہم کہاں تھے. اب جہاں تھے نا، یہ جہاں تھے وہ ہے عرش کے نیچے کی جگہ، عرش کے ساتھ کی جگہ. خود عرش کیا ہے؟ مولا بتا دیجئے عرش کیا ہے. فرمایا العرش علم اللہ و قدرت، عرش اللہ کا علم ہے اور اس کی قدرت. ہم ہمیشہ سے جب سے تھے اس کے علم کے ساتھ ہیں اور اس کی قدرت کے ساتھ. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ 2 انگلیوں سے باب خیبر کیسے اکھڑے گا. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا جو علی یہ کہتا نظر آئے، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. علی سے نہیں پوچھو گے مر جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.